بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا بیان نمبر 17 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج کے ہم اس بیان میں مسجد الدیار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تباہ کیا، تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا، احکام کو سمجھنا اور اس سے اللہ تعالی کی رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بیان کو ہم مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل ذکر واقعات میں سے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران مسجد الدار کی تباہی ہے۔ یہ مسجد کوئی عام عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کے خلاف منافقت، سازش اور نقصان پہنچانے کا مرکز تھی۔ قرآن پاک خود اس مسجد کا براہ راست ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے کیوں گرایا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے جہاں عبادت کے نام پر بنائی گئی جگہ کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بعد اسلام کی تقویت ملی اور بہت سے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ البتہ منافقین کے گروہ باقی رہ گئے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا لیکن باطنی طور پر اس کے خلاف سازشیں کی۔ ان میں ایک عیسائی راہب ابو عامر الراہب بھی تھے جس نے جنگ احد میں اسلام کی مخالفت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی۔ جب اسے مدینہ سے نکال دیا گیا تو اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بازنطینی رومن سلطنت کا تعاون حاصل کیا۔ اپنی روانگی سے پہلے اس نے اپنے پیروکاروں کو ایسی مسجد بنانے کی ہدایت کی جو عبادت کی آڑ میں سازشوں کے مرکز کے طور پر کام کرے۔ چنانچہ ابو عامر کے حامیوں کی قیادت میں منافقین کے گروہ نے مسجد قباء کے قریب مسجد الدار تعمیر کی، جو اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ ان کا مقصد نماز یا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں تھا، بلکہ مومنوں میں تفرقہ پیدا کرنا تھا، دشمنان اسلام کو ٹھکانہ دینا اور کمزور دل مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا۔ مسجد الدار کا معاملہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں آتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے مسجد کو نقصان پہنچانے اور کفر اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں، ٹھکانہ بنا لیا، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بہتر ہی ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ہے کہ اس کے اندر ہرگز کھڑے نہ ہو وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو۔ تمہارے لیے زیادہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی آیات نے واضح کیا کہ نام نہاد مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ نقصان، کفر اور تفرقہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے سے براہ راست منع فرمایا اور اس کی رد کرنے کا حکم دیا۔ جنگ تبوک سے پہلے جب منافقین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الدار کے افتتاح کی دعوت دی تو آپ نے اس معاملے کو واپسی تک ملتوی کر دیا۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو ان کی حقیقی ارادوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب جیسے مالک بن الدشم وغیرہ کو مسجد کو گرانے اور جلانے کے لیے بھیجا۔ سنن ابی داؤد حدیث 453۔ ڈھانچہ تباہ ہو گیا تھا، اپنے پیچھے صرف راکھ اور کھنڈرات چھوڑ گیا تھا جو منافقت اور خیانت کی یاد دلائی کے طور پہ کھڑا تھا۔ عبادت کی پاکیزگی ساخت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مسجد محض اس کے لیے مقدس نہیں ہے کہ یہ ایک عبادت ہے،
عمارت ہے جس کا لیبل لگا ہوا ہے، اس کی بنیاد اخلاص اور راست بازی پر ہوئی اور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں مسجد قباء کی تعریف پہلے دن سے ہی تقویٰ اور تعمیر کی گئی مسجد کی مثال کے طور پر کی گئی ہے۔ اسلام مومنین کو تقسیم کرنے کی کسی بھی کوشش کی شدت مذمت کرتا ہے۔ مسجد الدار کو تباہ کر دیا گیا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچائی پر اتحاد جسمانی ساخت سے بڑا ہوتا ہے۔ منافقین نے اپنے اصل مقاصد کو چھپانے کے لیے مذہبیت مسجد کی تعمیر کی زہری شکل کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ارادوں کو بے نقاب کرتا ہے اور امت مسلمہ کو اندرونی خطرات سے بچاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے عبادت کی جھوٹی علامت کو کھڑا نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرے گی۔ یہ لیڈروں کی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ مسجد الدار کو اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ کفر، تفرقہ پھیلانے اور اسلام کے خلاف سازش کرنے کی جگہ قائم کی گئی تھی۔ قرآن پاک نے سورہ توبہ 107 اور 110 میں اس کی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معدم کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ یہ واقعہ ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ اسلام اخلاص، عبادت اور مومنین کے اتحاد کو جسمانی ظہور سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بدعنوانی، نقصان پر مبنی کوئی بھی ادارہ چاہے مذہبی بیس میں ہو، اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کی۔ آج کی یہ گفتگو اختتام پر پہنچتی ہے اور ہم اپنے آخری عاجزانہ دعا کے ساتھ اسے ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔